السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد طیب اور میں ایک آن لائن قرآن پاک ٹیچر ہوں، اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل طیب ٹپس۔ آج کی ویڈیو میں انشاءاللہ میں اپنا تھوڑا سا تجربہ جو ٹیچنگ سے ریلیٹڈ ہے، چاہے وہ آف لائن ہو یا آن لائن ہو، وہ آپ سے شیئر کروں گا۔ اور یہ جو ٹپس ہیں ان کے اندر چند جو چیزیں ہیں وہ آف لائن ٹیچنگ کے لیے، اور چند جو ہے نا وہ آن لائن ٹیچنگ کے لیے، اور ویسے جو بنیادی مقصد ہے وہ ہے ٹیچنگ۔ اگر آپ آن لائن قرآن پاک ٹیچر ہیں تو سب سے پہلے آپ نے گھبرانا نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس کے بعد آپ کا جو جی میل اکاؤنٹ ہے وہ آپ نے پڑھانے کے لیے اسپیشلی الگ بنانا ہے، جو آپ نے صرف اور صرف پڑھانے کے کام کے لیے استعمال کرنا ہے۔ اس کی بھی وجہ ہے دوست احباب میں یا گھر میں بچوں کو جب آپ اپنا موبائل دیتے ہیں تو آپ کے جتنا بھی سرچ انجن ہوتے ہیں وہاں پر مختلف چیزیں سرچ کی جاتی ہیں، اور یہ ساری چیزیں آپ کے جی میل آئی ڈی کے تھرو سرچ کی جاتی ہیں۔ اور یہ جو جی میل آئی ڈی ہوتی ہے اس پر جو چیزیں سرچ کی جاتی ہیں، اور ان کا پتہ بالکل بآسانی سے لگ جاتا ہے کہ اس جی میل کی آئی ڈی پر کیا کیا چیزیں کب اور کیسے سرچ کی گئی ہیں۔ تو لہٰذا آپ نے پڑھانے کے لیے ایک ایسا جی میل اکاؤنٹ کریٹ کرنا ہے جو بالکل کسی کے استعمال میں نہ ہو، بالکل نیو ہو، اور اس پر کسی قسم کی کوئی غلط سرچنگ نہ ہو، ٹھیک ہے؟ اس بات کا آپ نے خیال رکھنا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے کلاس کے ٹائم موبائل استعمال نہیں کرنا، چاہے آپ آف لائن پڑھا رہے ہیں یا پھر آپ آن لائن پڑھا رہے ہیں، موبائل بالکل بھی استعمال نہیں کرنا، یہ ایک زہر ہے۔ اور اگر آپ موبائل استعمال کرتے ہیں آن لائن یا آف لائن، ہاں اگر آپ موبائل پر آن لائن کلاسز لے رہے ہیں وہ ایک الگ بات ہے، اور اگر آپ لیپ ٹاپ یا پھر کمپیوٹر پر کلاس لے رہے ہیں لیکن آپ ساتھ ساتھ اپنا فون بھی استعمال کر رہے ہیں، یہ امانت میں خیانت بھی ہے، اور یہ اللہ کے کلام کی جو ہے نا توہین بھی ہے۔ تو لہٰذا آپ نے موبائل بالکل بھی استعمال نہیں کرنا۔ تیسری جو بات ہے آن لائن قرآن پاک پڑھانے سے حوالے سے وہ یہ ہے کہ آپ جس چیز کے آپ پیسے لے رہے ہیں، چارجز لے رہے ہیں، وہ ہے وقت، اور یہ ٹائم آپ کے جو کلائنٹس ہوتے ہیں ان کی امانت ہوتی ہے۔ اور اگر کوئی بچہ 10 منٹ یا 15 منٹ تک پڑھنے کے لیے نہیں آتا تو آپ کو چاہیے کہ جو اس کا کلاس کا فنش ہونے کا جو ٹائم ہے، ختم ہونے تک، مکمل اینڈ تک، آخر تک آپ انتظار کریں۔ ہو سکتا ہے کہ شروع کے 20 منٹ میں بچہ نہ آئے، وہ کلاس کے آخر کے 10 منٹوں میں آ جائے، اور ایسا بارہا دیکھا بھی گیا کہ ایسا ہوتا ہے۔ اکثر بچے ہاف کلاس لیتے ہیں، 5 منٹ 10 منٹ آخر میں آ کر پڑھ لیتے ہیں۔ آپ نے مکمل شروع سے لے کر آخر تک اپنی کال کا انتظار کرنا ہے اور اپنے اسٹوڈنٹس کا انتظار کرنا ہے۔ اور اس کے علاوہ آپ نے ہفتے میں ایک دن کہانی کا متعین کر لینا ہے، جس کو انگلش میں اسٹوری ڈے کہا جاتا ہے۔ ایک دن آپ متعین کر لیں اور اس دن آپ بچوں کو بتائیں کہ بھئی ہم اس دن نبیوں کی کہانیاں پڑھیں گے، اور اسی طرح اخلاقیات پر ڈسکس کریں گے، اور اسی طرح عقیدے سے بنیادی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ ہم سیکھیں گے۔ اور میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دے دوں، لیکن 6 کلمہ ہے نا۔ پہلا کلمہ طیب، طیب مینس پاک۔ دوسرا کلمہ شہادت، گواہی، گواہی کا مطلب کیا ہوتا ہے، یہ آسان الفاظ میں آپ بچوں کو سمجھائیں، اسٹوری ڈے میں آپ سمجھا سکتے ہیں۔ اسی طرح تیسرا کلمہ تمجید، تمجید معنی بزرگی کا مطلب سمجھائیں آپ، اور اسی طرح بالکل آسان الفاظ میں نا، جس طرح گواہی کا مطلب ہوتا ہے، اگر آسان الفاظ میں دیکھا جائے تو آنکھوں سے دیکھی اور کانوں سے سنی ہوئی بات کو آگے سچ سچ بیان کرنا، گواہی بالکل سیم ہے۔ اسی طرح سے چوتھا کلمہ ہے توحید، توحید کا مطلب ہوتا ہے اکیلا۔ اکیلا کون ہے؟ اب بچوں کو آپ نے یہ چیز بچوں میں رعایا کرنی ہے، واضح کرنی ہے کہ اکیلے کا مطلب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ، یعنی اللہ تعالیٰ اکیلے تھے، اکیلے ہیں، اور ہمیشہ اکیلے رہیں گے، ٹھیک ہے؟ اور اس کے علاوہ جب آپ قرآن ٹیچنگ کر رہے ہوں تو آپ اپنے دوسرے سوشل اکاؤنٹس نہ چلائیں۔ ایک قاری صاحب ہیں میرے جاننے والے، اور انہوں نے مجھے بتایا کہ میں کلاس کے ٹائم جو ہے نا فیس بک استعمال کر رہا تھا، اور میرے جو اسٹوڈنٹس ہیں جن کی میں کلاس بھی لے رہا تھا، اور ساتھ ساتھ میں اپنے
فون پر جو ہے نا فیس بک بھی استعمال کر رہا تھا، تو بچے کے فادر کی کال آئی کہ قاری صاحب آپ تو جو ہے نا اپنا وہ فیس بک اکاؤنٹ استعمال کر رہے ہیں یا پھر آپ پڑھا رہے ہیں؟ تو اس بات کا آپ نے خیال رکھنا ہے مکمل کہ کلاس کے ٹائم، اسی لیے میں نے آپ سے کہا کہ کلاس کے ٹائم بالکل بھی آپ نے موبائل استعمال نہیں کرنا، ٹھیک ہے؟ اور اس کے علاوہ جو اہم اور خاص بات ہے وہ یہ ہے کہ جو اکثر ایسا ہوتا ہے اور ہونا نہیں چاہیے، کیونکہ جو کام ہے آپ کا صرف آپ وہ کام کریں اور اس کے بعد آپ کا کام ختم، ٹھیک ہے؟ اور کام کیا ہے آپ کا؟ پڑھانا۔ اب اکثر جو ہے نا ایسا ہوتا ہے، میں نے دیکھا بھی ہے کہ جو ٹیچرز ہوتے ہیں وہ بچوں سے پوچھتے ہیں کہ آپ کے ابو کیا کرتے ہیں، کیا کاروبار کرتے ہیں، کہاں رہتے ہیں، کب جاب پہ جاتے ہیں، کب آتے ہیں، کلاس کے ٹائم گھر پر ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے۔ ان چیزوں سے کوئی لینا دینا نہیں ہوتا آپ کا، اور شاید آپ یہ سمجھتے ہیں کہ بچہ اکیلا بیٹھا ہے تو آپ ان سے معلومات لے لیں۔ میں آپ کو ایک اپنی مثال دوں، مجھے الحمدللہ کافی عرصہ ہو گیا آن لائن ٹیچنگ میں، اور آج تک مجھے کسی کے فادر کا نہیں پتہ کہ وہ کیا کام کرتے ہیں اور کب گھر پہ آتے ہیں اور کب جاتے ہیں، کیونکہ باہر کی جو لائف ہوتی ہے وہ بہت ہی بزی لائف ہوتی ہے۔ اور میں آپ کو ایک اور اپنا جو ہے نا جو میرے ساتھ یہ واقعہ پیش ہے یہ میں آپ کو بتا دوں۔ ایک بچہ مجھ سے پڑھا کرتا تھا امریکہ کا، اور میں اس کو ایک دن پڑھا رہا تھا، تو جب کلاس ختم ہوئی تو بچہ کلاس کے اینڈ میں جو ہے نا ہنسنے لگ گیا، آڈیو کال پر تھا۔ تو میں نے اس سے پوچھا کہ بیٹا آپ کیوں ہنس رہے ہیں؟ تو کہنے لگا قاری صاحب جب آپ کی ہماری کلاس سٹارٹ ہوئی ہے تو میرے فادر ویسے تو جاب پر ہیں، لیکن ان کی کال بھی جو ہے نا جوائنٹ کال میں ہمارے ساتھ شامل تھی، اور جتنی دیر آپ نے مجھے پڑھایا ہے تو میرے فادر آپ کو سن رہے تھے۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ اگر پیرنٹس گھر پر نہیں ہیں تو وہ جوائنٹ کال کے تھرو آپ کی جو کال آپ جو پڑھا رہے ہوتے ہیں ایک ایک حرف وہ سن رہے ہوتے ہیں پیرنٹس۔ تو اس لیے آپ نے خیال کرنا ہے کوئی اضافی بات نہیں کر رہی۔ اگر ایسا نہیں ہوتا پھر یہ ہوتا ہے کہ بچوں کی جو سسٹم ہوتے ہیں ان کے اندر کوئی ایسے سسٹم ہوتا ہے ریکارڈنگ کا، آپ جتنا دیر پڑھائیں گے بچہ جو پڑھے گا اور جو آپ پڑھا رہے ہیں وہ سارا ریکارڈ ہو جائے گا، اور پیرنٹس جو ہے نا فری ہو کر اس کو چیک کرتے ہیں۔ تو پھر کل کو ایسا نہ ہو کہ آپ کو جو ہے نا شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے، تو افسوس سے احتیاط بہتر ہے، اس طرح کا کوئی بھی کام نہ کریں، ٹھیک ہے؟ اور اس کے علاوہ جو آخری اہم بات ہے، میں پہلے بھی ایک ویڈیو میں یہ بات کر چکا ہوں کہ وقت کی پابندی کریں، اور یہی پابندی آپ کو انشاءاللہ کامیابیوں کی بلندی تک لے کر جائے گی۔ شروع سے لے کر آخر تک جتنا باتیں میں نے آپ سے کہی ہیں ان کا خلاصہ اور جو مجموعہ ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے، اور ان میں جو اہم اور خاص بات ہے جس طرح سمجھ لیں کہ ریڑھ کی ہڈی ہے، اور وہ یہ چیز ہے کہ آپ نے وقت کی پابندی کرنی ہے۔ اگر آپ 1 منٹ بھی لیٹ آتے ہیں نا تو اگلے بندے کے ذہن میں ایک بات بیٹھی ہوتی ہے کہ صرف 2 منٹ لیٹ آئے، 4 منٹ لیٹ آئے، 5 منٹ لیٹ آئے، اگرچہ آپ کے لیے یہ کوئی معنی نہیں رکھتی یہ بات، لیکن جو آپ کو پے کر رہے ہیں، جو آپ کو اچھی اور بھاری فیسیں دے رہے ہیں اور آپ سے قرآن کی خدمت لے رہے ہیں، تو آپ بالکل بھی اس میں کسی قسم کی کوئی کمی اور کوتاہی نہ کریں۔